السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب رضاعت کے لیے دودھ پلانے والی عورت کو عبد المطلب نے تلاش کیا تو بازار میں جتنے داعی آئے تھے سب نے آپ کو یتیم ہونے کی وجہ سے سب نے انکار کر دیا۔ تو عبد المطلب نے فرمایا، آخر جب حلیمہ کو ملا تو حلیمہ کو فرمایا، حلیمہ میرا ایک بچہ یتیم ہے، تو اسے دودھ پلائے گی، شاید اس بچے کے سبب تیرا نصیب جاگ جائے۔ حلیمہ نے عرض کیا، ضرور، نہایت خوشی سے پلاؤں گی۔ حضرت اس فرزند کو مجھے عنایت کیجیے۔ حلیمہ کا یہ جواب سن کر چہرہ عبد المطلب کا خوشی سے کھل اٹھا۔ عبد المطلب نے حلیمہ سے پہلے ساری نبی بنی سعد کی عورتوں کے سامنے حضرت کو پیش کیا تھا، مگر کسی نے ان کو منظور نہ کیا، کیونکہ وہ عورتیں دنیا کی طلب اور تلاش میں تھی، اور دنیا کا طالب چمگادڑ کی طرح اندھیری میں شکار کھیلنا پسند کرتا ہے۔ تو جب حلیمہ نے ظاہری دنیا کی دولت پر لات مار کر زوال دولت کو خوشی سے منظور کیا، خدا نے اسے دونوں جہان کی دولت عطا فرما دی۔ عبد المطلب نے بھی حلیمہ کو حضرت آمینہ کے درد دولت پر لے گئے، مطلب آمینہ کے دولت پر لے گئے، در دولت پر۔ حضرت آمینہ نے جناب اقدس کے پاس پہنچایا تو حلیمہ فرماتی ہے کہ میں بی آمینہ مجھے وہاں لے گئی جس مکان پر حضور پر نور سفید اونی کپڑا سے اڑے ہوئے بستر پر، ریشمی بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ جسم مبارک سے مشک کی خوشبو آ رہا تھا، مکان خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آپ کو ایک بیگ جگاتے مجھے ڈر لگا، اپنا ہاتھ آپ کے سینے مبارک پر رکھا، فوراً آپ نے ہنستے ہوئے آنکھیں کھلی۔ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو حجرہ مبارک سے نکل کر آسمان کو پہنچایا۔ کرامت دیکھ کر بی بی حلیمہ نے آپ کی پیشانی پر غصہ لیا اور آپ کو گود میں اٹھا لیا۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کو گود میں اٹھا لیا اور داہنی طرف سے دودھ آپ کے منہ میں دیا۔ اس سے پہلے میری چھاتی بالکل خشک تھی، چھاتی آپ کے منہ میں دیتے ہی دودھ سے بھر گئی، دودھ چھاتی سے باہر ٹپکنے لگا۔ آپ نے جس قدر چاہا دودھ پی لیا۔ پھر میں نے بائیں جانب کی چھاتی آپ کے منہ میں دیا، لیکن جناب نے وہ انکار کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ایسے انصاف پسند تھے، آپ کی باتوں میں خوبی نظر نہیں آتی؟ کیا آپ اتنا عظیم الشان اس وقت لے کر دنیا کے زندگی میں آئے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کی آیت میں ہے، آپ سے بہتر اخلاق اس زمین میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آیات تو تم کو نظر نہ آئی، تو اس وقت تم آپ کو کیا جواب دو گے؟ آپ جس حال سے دنیا میں چل رہے ہو، جیسے چل رہے ہو، جیسے پھر رہے ہو، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ کر، کل قیامت میں کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، سب سے بڑی خوشی آپ کی ولادت مبارک سے اس شخص کو نصیب کی ہو جو آپ کی اتباع کرے،
اور حضور کے قدم بے قدم پر چلے۔ جب دودھ پی چکے تو حلیمہ نے اپنے بچہ کو پلایا۔ وہ بچہ کئی دن سے بھوکا تھا، مگر حلیمہ کے سینہ کو خدا نے رسالت مآب کے طفیل سے دودھ کی نہر بنایا تھا کہ کس طرح حلیمہ نے سینہ سے دودھ کم نہ ہوتا تھا۔ حلیمہ کو حیرت میں دیکھ کر بی بی آمنہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، تم اس صاحب کرامت بچہ کے حفاظت کرنا، ان کا حال غیر لوگوں سے چھپانا۔ تم آج جو کچھ کرامت دیکھ رہی ہو، مجھے پورے 9 ماہ ایسی کرامتیں دیکھتے ہوئے گزرے۔ یہ بچہ نہایت حیرت انگیز ہے۔ اس کی پیدائش کے وقت سارا حجرہ نور سے بھر گیا۔ روم سے لے کر شام کے محل وہاں کے اونٹنیوں کی گردنیں نظر آنے لگی۔ حلیمہ اب تم انہیں لے جاؤ۔ بی بی حلیمہ آپ کو وہاں سے لے کر مکہ معظمہ سے باہر اپنے خیمہ میں آئے اور اس کا دودھ کی اونٹنی جو تھی بے حد دبلی تھی، اس کا بچہ بھوک کے مارے مر گیا تھا۔ سواری کا جانور بیٹھ کر اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا، اتنا کمزور تھی۔ جس وقت بی بی حلیمہ جناب کرامت کے مآب آپ کو گود میں لے کر اپنے خیمے میں آئی، مردہ اٹھنی فربا ہوئی، خوش تھی، دودھ سے بھر گئی۔ حلیمہ نے ایک برتن میں اٹھنی کا دودھ نکالا، برتن بھر گیا، مگر دودھ اسی طرح تھنوں میں بھرا ہوا موجود رہا۔ پھر دوسرا برتن دودھ سے بھرا، یہاں تک کہ دودھ کی کثرت ہوئی کہ جس اٹھنی کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ تھا، اس کے دودھ سے آج مشک پانی کی بھر گئی۔ سواری کا گدھا ایسی تیزی اور چالاکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اچھلنے لگا۔ حلیمہ کے شوہر نے تعجب سے کہا کہ اے حلیمہ، یہ فرزند نہایت مبارک کہاں سے لائی؟ حلیمہ نے کہا کہ کچھ نہ پوچھو کہ کس قدر برکت اور کرامت والا بچہ ہے۔ اٹھنی سواری کے جانور کے فربا اور تیار ہو جانے میں اشارہ تھا کہ اس کی طرف قلب غافل جو اسلام کی طرف سے مردہ دل اور بیکار ہو گئے تھے، اب کی ذات بابرکت کے طفیل سے دوبارہ زندہ ہو کر تیار اور قابل ہو جائیں گے۔ بنی سعد کے داعیہ حلیمہ سے کئی دن پہلے امیروں کے بچے لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ سب سے پیچھے حلیمہ سعدیہ مکہ معظمہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلے۔ پہلے سواری پر آپ سوار ہوئے، پھر اپنے آگے اپنے گود میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی سواری کے جانور کو دیکھا کہ اس نے 3 دفعہ کعبہ کی جانب سجدہ کیا، پھر اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھایا، پھر ایسا چلا کہ سارے ساتھ والوں سے آگے نکل گیا۔ آج اس کی چال دیکھ کر ساری داعیہ اور قافلے والے تعجب سے پوچھتے اور کہتے تھے کہ حلیمہ یہ وہی جانور ہے جس پر تم اپنے گھر سے آئے تھے؟ وہ جانور تو ایک قدم چلتا دوسرے قدم پر گر جاتا تھا۔ حلیمہ نے فرمایا کہ ہاں لوگوں، یہ وہی جانور ہے، یہی وہی جانور ہے۔ عورتوں نے تعجب کیا اور کہا کہ اے حلیمہ، آج تو اس مردہ جانور کی شان کچھ اور ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے سواری کے جانور کو یہ کہتے سنا کہ قسم ہے اللہ کی، آج میری شان کچھ اور ہے، بڑی شان ہے میری، اللہ نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، میری ہڈیاں نکل آنے کے بعد پھر مجھے فربا کر دیا، اور خرابی بدنصیبی تمہاری اے بنی سعد کے عورتوں، تم بڑی بھاری غفلت میں پڑی رہی جو تمہیں یہ دولت نظر نہ آئی تھی۔ خبر بھی ہے کہ مجھ پر آج کون سوار ہے؟
آج میری کمر پر افضل الانبیاء سید المرسلین سردار اولین و آخرین حبیب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے۔ اے کم بختو، تم اس بادشاہت سے محروم رہے۔ دنیا کی دولت، بنی سعد کی داعیوں نے دنیا کی دولت پر نظر رکھی، دنیا داروں کے بچوں کے لیے حنیمہ نے لات مار دی، دین کی دولت اختیار کی، جناب سید المرسلین کو دودھ پلانے کے لیے اپنی گود میں لیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ان داعیوں کے نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، مگر بی بی حلیمہ کا نام و نسب اپنے فرزند جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آفتاب کی طرف اسلامی دنیا میں مشہور ہے۔ مسلمانوں، تم بھی اگر نام واری چاہتے ہو تو ایسے ہی نام پیدا کرو جو ٹنے کا نام لے، جو ڈوبنے کا نام نہ لے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا ما فیہا پر لات مارو اور جناب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور آپ کی شریعت کی پیروی کرنے کی خدمت اپنے ذمہ لے لو، تاکہ تمہاری دونوں جہان میں نام کا نام اور کام کا کام ہو جائے۔